السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، کل ہم نے ایک بہت اہم چیز کو سنا تھا، سمجھا تھا، تو کچھ چیزیں رہ گئی تھی، اس کو ہم آج اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر میں مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان کی فکر کرنا یہ بہت ہی اہم کام ہے، بہت ہی ضروری کام ہے، کیونکہ اگر ہمارے گھر کی مستورات، ہمارے گھر کی عورتیں یہ صحیح نہج پر آ جائے تو ہمارے لیے بھی دین پر چلنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور ہماری نسلوں کے اندر اللہ رب العزت دین کو زندہ رکھیں گے، اور ہماری نسلوں سے اللہ دین کا کام لیں گے۔ دوستو، اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو دنیا میں جتنے مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ عورتیں زیادہ کیوں ہیں، کیونکہ پہلے ہی سے یعنی ہزاروں سال سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جنگیں ہوتی ہے اور حادثات ہوتے ہیں، اس میں اکثر مرد جو ہے یہ چلے جاتے ہیں۔ اموات کے سلسلے میں عورتیں بہت دیر سے مرتی ہیں، اور ایک چیز میں پڑھ رہا تھا، اس میں تو یہ بات ملی کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے، اس میں مردوں کا ریشو زیادہ ہے، عورتوں کو بہت کم دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ٹینشن دیتی ہے، لیتی نہیں ہے۔ تو عورتیں جو ہے دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ ہیں، اور کوئی بھی چیز، اچھی چیز یا بری چیز، عورتوں ہی کے ذریعے گھر میں آتی ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ عورتوں میں 3 صفات ہوتی ہے، اور وہ ایسی صفات ہے کہ اگر ان صفات کا رخ ایک اچھی جگہ پہ کیا جائے تو ان صفات سے بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا رخ غلط جگہ پر ہو گیا تو نقصان ہوگا۔ ایک صفت تو یہ ہوتی ہے عورت کے اندر کہ بولتی بہت ہے۔ اگر اس کا رخ صحیح ہو جائے اور وہ صحیح بولنے والی بن جائے، اللہ کے دین کو بولنے والی بن جائے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کا بڑا نفع ہوگا۔ بولنا تو ہے اس کو۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی خاموشی کے ساتھ، تو فوراً دوسرے شخص نے کہا کہ عورتیں ہی تھی نا، کہ عورت اور خاموشی سے بیٹھے، یہ ہو نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ کچر پچر چلتا رہے گا۔ تو اگر اس کا رخ صحیح ہو جائے، صحیح بولنے والی بن جائے، اللہ کے دین کو بولنے والی بن جائے، تو کیا ہوگا؟ دین کا نفع ہوگا۔ دوسری صفت عورت میں ہوتی ہے کہ روتی بہت ہے۔ مرد حضرات روتے کم ہیں، بلکہ بالکل نہیں روتے، کچھ ہوں گے روتی صورت والے، لیکن اکثر مرد حضرات روتے نہیں ہیں، لیکن عورتوں کے سر پہ ہنڈا بھرا ہوا ہوتا ہے آنسوؤں کا، روتی رہتی ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے اگر یہ اللہ کے لیے رونے والی بن جائے تو یہ عرش کو ہلا سکتی ہے، اور ایسے فیصلے اتار سکتی ہے رو کے اللہ کے سامنے کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے، ایک مکھی کے سر کے برابر، مکھی کتنی چھوٹی، اس کا سر کتنا چھوٹا، اس کے برابر آنسو نکلے اللہ کے خوف سے، تو وہ اتنا سا آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو بولتی بہت ہے، روتی بہت ہے، اسی طرح سوچتی بہت ہے۔ تو آپ حضرات کے ذریعے میں عورتوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا، اور آپ کی محنت درکار ہے اس میں کہ یہ تینوں چیزوں کا رخ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی عورتوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر کے۔ کیونکہ دوستو، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور کئی علماء سے میں نے سنا، اور دنیا دار آدمی لوگ بھی اس جملے کو کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی خالہ کی شکل میں، کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ کامیابی کے پیچھے، مردوں کے کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے۔
اور اگر آپ سیرت پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غار حرا میں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی تحفتاً دی۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضرت جبرائیل نے کہا پڑھو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضرت جبرائیل نے بھیجا، دبایا۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپکپی طاری ہو گئی، وحی کا بوجھ، اور دوسرا حضرت جبرائیل کو دیکھنا پہلی مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لے آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی، اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے۔ یہ پیار بھرے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے اللہ نے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اٹھو، کام کرنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دی جو جملے دوستو آج تک محفوظ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے شوہر، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، اے میرے پیارے شوہر، آپ تو جو حاصل کرتے وہ یتیموں کے لیے حاصل کرتے ہیں، اے میرے پیارے شوہر۔ اس طرح سے تسلی بھرے جملے دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت آئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ دار ورقہ ابن نوفل جو اس وقت کے بڑے عالم تھے ان کے پاس لے کر گئی، مطلب گائیڈ کر رہی، کس کو گائیڈ کر رہی ہے؟ جو پوری دنیا کو گائیڈ کرنے والا ہے، قیامت تک گائیڈ کرنے والا ہے، قیامت تک جو رہبری کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو تسلی دی ہے، آگے بڑھنے کا جو راستہ دکھایا ہے، وہ ایک عورت کے ذریعے بتایا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستوں عورت کا بڑا کردار ہے ہمارے اصلاح کے اندر، ہمارے گھروں کی اصلاح کے اندر۔ اسی طرح دوستوں یہ بات ہم کو کم پتہ ہے، ہمارے ذہن میں نہیں، آج میں بتا رہا ہوں اس کے لیے ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، ہم کو کسی نے بتایا اس کے لیے ہمارے ذہن میں آئی۔ باطل کو، یہود کو، نصارہ کو، جتنے لوگ دنیا کے اندر شیطانی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی چیز چلانی ہے تو عورتوں کے ذریعے چلے گی، عورتوں کے ذریعے چلیں گی، کیونکہ عورت کے اندر دوستوں منوانے کا بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے کہ اپنی بات کو منوا دیتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنی بات کو منوا دیتی ہے۔ آپ نے جو ہے سورہ یوسف کے اندر بھی دیکھا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ عورت کی جو مکاری ہے، اس کی جو چال بازی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو عورت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو منوا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ بات ملتی ہے۔ فرعون نے جب بچوں کو قتل کرنا چاہا اور لاکھوں بچوں کو قتل کیا، اللہ کا نظام چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہی پہنچ گئے۔ ایک بچہ چھوٹا سا جو فرعون کی حکومت کو برباد کرنے والا ہے، وہ اس کے چکر میں فرعون پورے مصر کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور وہ بچہ اسی جگہ پہنچتا ہے فرعون کے دربار میں، اور فرعون جیسا اس بچے کو دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے شاید یہی ہے وہ۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا ارے یہ نہیں ہے، یہ تو جو ہے ہم کو نفع دے گا، یہ ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو فرعون جیسے ظالم کو حضرت آسیہ نے کیا کر لیا؟ چند جملوں میں کنونس کر لیا۔ فرعون جیسے ظالم کو حضرت آسیہ نے چند جملوں کے اندر کیا کر لیا؟ منا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں پرورش پا رہے اور باہر بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستوں عورت کے اندر ایسی پاور ہے جو اچھے سے اچھے سورما کو، تیس مار خان کو کیا کر لیتی ہے؟ قابو میں کر لیتی ہے۔ اب اتنی صفات ہے تو اللہ رب العزت کرے کہ ہم ایسی محنت کریں اپنے گھروں پر کہ وہ صفات کا صحیح استعمال ہو جائے۔ باطل تو ان صفات کا غلط استعمال کرنے پر اپنی پوری دن رات کی محنت لگا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیسی جو ہے عورتوں کے اندر حرص و لالچ باطل نے پیدا کر دیا کہ کباڑ کے اندر ہزاروں کپڑے پڑے ہوں گے، سینکڑوں کپڑے پڑے ہوں گے، لیکن جب بھی بازار جائیں گے تو کپڑا لینا ہی ہے۔ خواہشات کو پیدا کر دیا، اتنی خواہشات کہ چیزوں کا انبار گھر پہ پڑا ہوا ہے لیکن بغیر کسی چیز کے لیے گھر پر نہیں آئیں گی۔ تو اسی طرح ان چیزوں کو ہم صحیح رخ پر کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو اس کے لیے کچھ حکمتوں سے کام لینا ہوگا۔ ابھی کل میں نے بتایا تھا نا کہ افطاری کے اندر، سحری کے اندر ہماری عورتیں لگی رہتی ہیں، تو ہم گھر پہ جا کر یہ کہے کہ سحری افطاری کا ٹینشن مت لو، رمضان کو وصول کرو۔ تو رات میں فون آیا ایک
رات میں ایک फ़ون آیا، مولانا بات تو اپنے اچھی بتائی تھی اور میں نے عمل بھی کیا فوراً. میں نے کہا آج بیگم افطاری لانے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے لاؤں گا، لیکن عمل میں لگو. اب جو وقت میں وہ افطاری بناتے تھے اس وقت میں بولے میں جا کے دیکھا تو یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے. تو اب کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی ایک دن میں کچھ ہوتا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے جب ہم جو ہے کسی چیز کو گاڑی، مثال کے طور پہ ہماری گاڑی کا کلر خراب ہو گیا، کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام آ گیا اس کے اندر، تو ہم جب ریپیئرنگ کو دیتے اس کو پینٹ کرنے کو دیتے تو جو پینٹر ہے وہ فوراً مشین لے کے پینٹ نہیں مارتا. ہمارے استاد کہتے تھے پہلے زنگ نکالتا ہے. کیا نکالتا ہے؟ پہلے زنگ نکالتا ہے، پھر رنگ چڑھاتا ہے، اس کے بعد ڈھنگ آتا ہے اس کو پالش کے بعد. تو زنگ نکلے گا، رنگ چڑھے گا، پھر ڈھنگ آئے گا. یہ 3 چیزیں ہوں گی. ایک ہی دن میں یہ سب چیزیں ہونے والی نہیں ہیں، دھیرے دھیرے. تو ہم دوستوں حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ آج فکر کریں گے انشاءاللہ آج، تو کچھ سالوں کے بعد اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہم جتنا جو ہے حکمت کے ساتھ عمل کریں گے، حکمت کے ساتھ رہیں گے، اللہ رب العزت اتنا ان کے دل کو کیا کرے گا؟ نرم کرے گا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت اچھی باتیں بیان کرتے ہیں وہ. اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا حسن نامی، اور علاقے میں مشہور تھا کہ علاقے کا سب سے جھوٹا آدمی ہے. جھوٹے کا نام لیے تو حسن کا نام ذہن میں آتا تھا، اتنا وہ جو ہے کلاکار تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا جھوٹا آدمی ہے. اور ایک دوسرے علاقے میں، جیسے ہمارا کلوا ہے تو تھوڑا کلوا چھوڑ کر رابوڑی میں، مہاگری میں بولو، اس علاقے کے اندر ایک بہت کالی عورت تھی. بہت کالی عورت تھی، اتنی کالی تھی کہ اس کا نام ہی سودا پڑ گیا تھا. سودا کہتے ہیں کالی عورت، کالی کو. تو ایک مرتبہ جو ہے حسن نے بڑی اس کی شہرت سن رکھی تھی کہ ہمارے علاقے کی سب سے کالی عورت دیکھنے تو سودا کو دیکھو، وہ بھی مشہور، یہ بھی مشہور. تو حسن کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں اس کو دیکھ لوں ایک مرتبہ. تو حسن گیا اس کو دیکھنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا کون؟ تو کہنے لگا حسن. تو حسن بولے تو جھوٹا وہ علاقے کا. نعوذ باللہ، حضرت حسن کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہم. ہمارے سردار اور ہمارے آقا کے نواز سے حضرت حسن، ان کا مقام ایک الگ چیز ہے، اس کو اس جگہ پر فٹ نہ کریں. تو اس نے کہا کون؟ تو کہا حسن. بولے وہی جھوٹا. بولے پہلے باہر تو جھوٹا کے سچا بتاتا ہوں تیرے کو. تو باہر آئی. حسن نے کہا کہ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں. کیا ہوا؟ بولے میں لوگوں کے کہنے پر آیا کہ سب سے بدصورت عورت یہاں پہ رہتی ہے، لیکن لوگ تو جھوٹے ہیں. میں نے تیرے سے زیادہ خوبصورت عورت نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا. اس نے اپنا ہنر دکھایا. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک تیرے سے زیادہ سچا آدمی بھی نہیں دیکھا. تیرے سے زیادہ سچا آدمی میں نے نہیں دیکھا. تو عورت کے اندر ایک تعریف اگر کر دینا تو کیا ہو جائے گی؟ تو اسی طرح تعریف کر کر کے حکمتوں کے ساتھ اللہ کرے ہم اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو دین پہ لانے والے بن جائیں، دین کی محنت کرنے والے بن جائیں. لیکن ہمارا مسئلہ بڑا عجیب ہے، ہم جو ہے سیدھا جو ہے ڈنڈے پہ آ جاتے ہیں. کس پہ آ جاتے ہیں؟ یہ ایک دن کا کام ہے ہی نہیں. باطل نے ہماری عورتوں کو ایک دن میں نہیں بگاڑا ہے، اور ایک چیز سے نہیں بگاڑا ہے، مختلف چیزوں سے بگاڑا گیا ہے. اس لیے ہم کو بھی مختلف حکمتوں کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ذریعے عورتوں پہ محنت کرنا ضروری ہے. اور ہماری شروعات ہمارے گھر سے ہونی چاہیے. ہماری شروعات ہماری گھر سے ہونی چاہیے، ہمارے رشتہ داروں سے ہونی چاہیے، ہماری محرم عورتوں سے ہونے چاہیے. ہماری خالہ، ہماری پھوپھی، ہماری چچی، ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی محنت ہونی چاہیے. ان کے اوپر بھی محنت ہونی چاہیے. آپ کو کیا بتاؤں محنت کرنے والے کیسے کیسے انداز میں محنت کرتے ہیں. ایک شخص ہے بڑے حکمت والے، بڑے جو ہے نا اللہ نے ان کے اندر دعوت کا جذبہ رکھا ہے. تو ایک شخص جو سگریٹ کا بڑا عادی اور دین سے دور، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص نے دین سے قریب کرنے کے لیے اس شخص کو اتنا بڑا سگریٹ کا پیکٹ ہدیے میں دے دیا. کتنا بڑا؟ اتنا بڑا. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیکٹ. بولا یہ کیا کر رہے بھائی، اور بگڑ جائے گا. بولے دیکھ کیا ہوتا ہے، بگڑے گا نہیں. اب وہ آدمی کبھی نماز کو نہیں آوے، عید کی نماز کو بھی نہیں آوے. اب جب وہ آدمی اس کو بولتا تھا کہ چلو تھوڑا مسجد میں آ جاتا. تو یہ عجیب جب تم دین کی نسبت پر یہ ٹھان لو گے کہ ہم کو کچھ کام کرنا ہے، تو اللہ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں کھولے گا کہ دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ.
تو ابھی میں یہاں پہ سگریٹ پینے کے جواز کو بیان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو آدمی ہے اس کو وہ لائن سے اگر آپ لیں گے تو بہت چانسز ہے کہ وہ قریب آئے ہمارے سے. اب جب قریب آ جائے گا پھر انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہاں آسانیاں ہوگی. حضرت اکرمہ ابن ابو جہل کے لڑکے، یہ فتح مکہ جب ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ قسم کھاتے تھے کہ مر جائیں گے لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے. انہی میں سے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل تھے. انہوں نے بھی قسم کھائی تھی مر جاؤں گا اسلام قبول نہیں کروں گا، اور یہ وہاں سے فرار ہو گئے. اب ان کی بیوی وہاں پر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات کو سنا کہ سب کو معافی ہے. حضرت یوسف نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں بھی معاف کر دیتا ہوں، جو ظلم و ستم تم نے کیا تھا سب بھول جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اکرمہ ابن ابی جہل کو، میرے شوہر کو لانا چاہتی ہوں. اور انہوں نے ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی. ابو جہل کے لڑکے تھے تو ابو جہل جو کرتا تھا یہ اس کے پیچھے پیچھے کرتے تھے. اب ان کو ڈر ہوا کہ میرا نمبر پہلے آئے گا تو یہ بھاگے. اب اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ جاؤ ٹھیک ہے لے کر آؤ. اب جب لے کر آئے ہیں ان کی اہلیہ نے ان کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے اوپر کے حصے سے چادر نکالی اور یوں بچھائی. اے اکرمہ بیٹھ جا، میری چادر پہ بیٹھ جا. حالانکہ دیکھا جائے دوستو کتنا ظلم ہوا تھا، کتنی مخالفت ہوئی تھی اور عجیب عجیب چیزیں کی تھی اکرمہ ابن ابی جہل نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھا رہے ہیں ان کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں لوگوں کی اصلاح تھی، لوگوں کے دین پہ لانا تھا، تو ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا رہے تھے. بھولے نہیں تھے، بھلا رہے تھے. وحشی ابن حرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، شیر خدا، ان کو جو ہے وحشی نے شہید کیا. اب جب حضرت وحشی کو ہدایت ملی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو دوسرا کوئی بھی ہوتا تو دوستو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. ہندا نے کلیجہ چھپایا تھا حضرت حمزہ کا. کلیجہ چھپانا کیا مطلب، کیا ذہنیت کی عورت ہوں گی اس زمانے میں جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. مقصود کیا ہے دوستو؟ مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک نہ ایک حصہ انسانیت کا ہے، اس کو جگانا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کے لیے اللہ رب العزت وقت پر، چاہے وہ نبی ہو چاہے داعی ہو، اس کے اوپر اللہ رب العزت باتوں کو کھولتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دین سے قریب ہو جائے. تو ہمارا بھی جو ہے مقصد اور ہماری بھی محنت اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم عورتوں کو سب سے پہلے ٹارگیٹ بنائیں، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں، بچوں کو انسان کا بچہ بنائیں. دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب عورتوں کو ہم جو ہے قابو میں کر لیں گے پیار حکمت محبت کے ساتھ، تو ہماری نسلوں میں خود بخود دین زندہ ہوگا. اس لیے بہت دل پہ لینے والی بات ہے یہ. ہم روزانہ کی تعلیم کی ترتیب بنائیں گھر پر، کچھ نہ کچھ ہمارا جو ہے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ دین کی تعلیم کے لیے لگے. کوئی کتاب کو مختص کر لے، کوئی حدیث کی کتاب کو مختص کر لے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ یہ کتاب کو ساتھ میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر پڑھیں گے. تو دیکھو دھیرے دھیرے انشاءاللہ کیا ہوگا، ہمارے گھر کا ماحول بنے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے ایک ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر جیسے ہم نے سنا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہمارے بچوں کے پیچھے بھی ہماری بیوی کی کامیابی کا ہاتھ ہوگا. اور یہ ماحول جو بگڑا ہے آج، کئی مسلم بچیاں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے دوستو اور ہماری غلطی کی وجہ سے آج جو ہے یہ حال ہو گیا ہے. اس میں ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے ہیں، کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنی بچیوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو بس دین کی ذمہ داری پورا کرنا ہم نہیں سمجھتے، بعد میں روتے پھرتے ہیں بعد میں. اچھا صرف جو ہے ایسے گھرانے جن گھرانوں میں دین نہیں ہے، ایسے گھرانوں کی بچیاں نہیں جا رہی، بلکہ عجیب عجیب میرے پاس تو روزانہ کارگزاری آتی ہے. ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے ایک کارگزاری آئی، حافظ صاحب کی بچی. کس کی بچی؟ حافظ صاحب کی بچی جو ہے غیر مسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی. وجہ کیا ہوا کہ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے گھروں کی جیسی فکر کرنی ویسی نہیں کی. فتنہ تاتار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ گزرا ہے ابھی تک. ابھی آئندہ تو دجال آنے والا ہے سب سے بڑا، کہ 3 دن کے اندر مسلمانوں کو 18 لاکھ لوگوں کو صاف کیا گیا ہے تاتاریوں نے. کتنے دن میں؟ 3 دن میں قتل عام ایسا ہوا کہ 18 لاکھ مسلمان قتل ہوئے ہیں. عجیب دور تھا وہ بھی. اور جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں وہ تاتاریوں کے قبضے میں چلی گئی تھیں. لیکن اس میں سے کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے زندگی میں دین تھا، مجبوری کی حالت میں وہ کیا ہو گئی تھی، قید ہو کے ان کے اس میں چلی گئی تھی. اب ان کو اللہ نے حکمت دی تھی ان عورتوں کو بھی. تو ان عورتوں نے کہا کہ اگر ہم ابھی ٹینشن لیتے ہیں، ٹینشن دیتے تو ہم کو بھی یہ لوگ مار ڈالیں گے، تو کیا کیا جائے. تو وہ مسلم عورتوں نے یہ فکر کی آپس کے مشورے سے کہ ہم جو ہے ابھی ان کے قبضے میں ہے تو رہیں گے، لیکن ہماری جو اولاد ہوں گی ہم ان کی ذہن سازی کریں گے. انتظار کیا
انتظار کیا، جو اولادیں ہوئی ہے ان پر دین کی محنت کی، اور تاتاریوں کو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو صفایا کیا تھا، اتنے پکے مسلمان بنے کہ اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ آج بھی ہم اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے تاتاری قوم کو ہدایت دینے کے بعد بڑا کام لیا ہے، اور وہ آیت بھی ثابت ہوئی کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو تمہارے سے بہتر لوگوں کو ہم لا کر کھڑا کریں گے، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں بھی جو عورتوں کا بڑا دخل رہا ہے تاتاریوں کو ہدایت ملنے میں۔ اس لیے دوستو اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ کل قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو۔ اگر اس نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی تو عورتیں جہنم میں جائے گی، اور ان کو بھی لے کے جائیں گی کہ انہوں نے ہماری فکر نہیں کی۔ مسجد میں جاتے تھے، بڑے بڑے دین کے کام کرتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھ لی کیا، بیٹا فلاں جو ہے کام کر لیا کیا۔ ہم جو ہے خالی پوچھنے والے بھی بن جائیں نا، پوچھنے والے روزانہ پیار محبت سے، تو انشاءاللہ ہمارے گھر پہ بڑا اثر پڑے گا اس کا۔ پوچھیں گے ہی نہیں تو پھر جو ہے عورتوں کو بڑے دوسرے کام ہوتے ہیں، یہ دین وان کے کام میں کیسے لگیں گے، دوسرے بہت کام ہے ان کو۔ تو کر لیں انشاءاللہ اس کی فکر۔ اللہ سب سے پہلے مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ مختصر سے مسائل سمجھیں۔ جدید مسائل کے اعتبار سے پی ایف پر زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہوگا اس کو آج سمجھیں۔ مختصر میں LIC وغیرہ بھی ہم نکالتے ہیں، اس کو بھی سمجھیں۔ پی ایف جو ہے پروویڈنٹ فنڈ، اس کے بارے میں پچھلے سالوں میں بھی بات ہوئی ہے۔ اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے کٹتے ہیں، اور وہ پی ایف کے طور پر جمع ہوتے ہیں۔ ایک شکل اس کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے تنخواہ میں سے پیسے کٹتے ہیں اور کمپنی بھی اپنی طرف سے کچھ دیتی ہے سیلری کے علاوہ، وہ بھی پی ایف کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ تیسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ خود کا پیسہ جمع ہو رہا ہے، کمپنی بھی اپنی طرف سے کچھ دے رہی ہے، وہ بھی جمع ہو رہا ہے، اور تیسرا اس پر سود آتا ہے۔ ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ انٹرسٹ آتا ہے۔ اب تینوں چیز کی زکوٰۃ کیسی نکلے؟ تو سب سے پہلے تو ہم سمجھے فکس ڈپازٹ کے اوپر یا پھر پی ایف کے اوپر یا LIC کے اندر جو بھی سود ہمارا آتا ہے، ایڈیشنل اماؤنٹ جو آتا ہے، جو بڑھ کر آتا ہے، اس کے زکوٰۃ وقت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو پورا بغیر صدقے کی نیت سے ہم کو کسی مستحق کو دینا ہے۔ اس میں کوئی زکوٰۃ وقت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں تو ہم کیا زکوٰۃ نکالیں گے۔ وہ پورا انٹرسٹ کا پیسہ اٹھا کر کے کسی مستحق غریب کو دینا ہے۔ اب جو ہے پی ایف کے اندر جو ہمارا پیسہ کٹ رہا ہے سیلری میں سے، مثال کے طور پر 6 مہینے سے کٹ رہا ہے، 1 سال سے کٹ رہا ہے، 6 سال سے کٹ رہا ہے، تو ہم اس کا حساب ہوتا ہے اس کے اندر۔ ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارا پیور پیسہ ہمارا کتنا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ جو 1 لاکھ روپے اس کے اندر ہمارے ہیں، 1 لاکھ روپے کمپنی کے ہیں، تو ہمارا جو پیسہ ہے اس کی ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے اگر ہم صاحب نصاب ہے تو۔ جو کمپنی کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے ابھی تک ہمارے قبضے میں نہیں آیا، وہ ہم اس کے مالک نہیں بنے، اگرچہ ہمارے لیے کمپنی نے ڈالی ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے قبضے میں نہیں آیا وہ۔ تو جب وہ ملے گا 10 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کے بعد ہمارا جب قبضہ ہوگا اور پھر اس پہ 1 سال گزر جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ آئیں گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارا پیسہ ہے، اس پہ ہر سال زکوٰۃ ہوگی، چاہے ہمارے ہاتھ میں نہ ملے، لیکن ملکیت تو ہماری ہے۔ کمپنی کی طرف سے جو ہے اس پہ ہماری ابھی تک ملکیت نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں نکلے گی، وہ ملنے کے بعد نکلیں گی۔ اور جو انٹرسٹ ہے وہ تو پورا ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو نکالنا ہے۔ تو پی ایف کے متعلق بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ ملتا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے فون کیا تو بولا ٹھیک ہے یہ حساب سے بتایا جائے گا۔ تو پی ایف کا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اگر اور بھی کچھ ڈاؤٹ ہو اور کچھ ایک طریقہ، چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو علماء اس حساب سے ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو اور بھی کچھ چیز ہوگی تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں تو پوچھ کے بتا دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔